ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن۔ الصلاة والسلام علی قاضی دینہ ومنفذ احکامہ ومروج الایمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی باقی الائمة الذین هم امناء الرحمن، بالخصوص علی سیدنا و مولانا صاحب العصر والزمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لفاطمة عند الله 9 أسماء صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ کی حیات مبارکہ پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایام فاطمیہ ہیں۔ ہر کسی کی کوشش ہے ان ایام میں، جو بھی صحیح معنوں میں محب آل محمد ہے، یہ جو ایام فاطمیہ 13 جمادی الاول سے 20 جمادی الثانی تک کے جو ایام ہیں، بی بی کی ولادت تک کے یہ جو سارے ایام ہیں، ہر حسینی کی یہ کوشش ہے کہ سیدہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنے گھروں سے ہر کسی نے کوشش کی کہ ہم گھروں سے نکلیں بی بی کی معرفت کے لیے اور ان کی اولاد کو ان کی مظلومیت کا پرسہ دینے کے لیے۔ اس طرح سے ہر کوئی فرش عزا پہ اپنی اپنی توفیق کے مطابق آتا رہا، لیکن یہ خاص طور پہ جناب سیدہ کی مجلس کی ایک خصوصیت ایسی ہے کہ اس میں ہر کوئی آ نہیں سکتا، اس میں وہی آئے گا جسے سیدہ چاہیں گی۔ اور خاص طور پہ یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ ذکر سیدہ طاہرہ ہے کہ منافقین اس مجلس میں نہیں آ سکتے۔ جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں بغض ہے، جن کے دلوں میں آل محمد کے دشمنوں کے لیے ہمدردی پائی جاتی ہے، وہ ہرگز اس مجلس جناب سیدہ میں نہیں آ سکتے۔ اور وسائل الشیعہ میں امام صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے، روایت موجود ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جس کسی کے بھی دل میں ہمارے دشمنوں کے لیے محبت موجود ہے، جو کوئی ہمارے دشمنوں کو مومن سمجھتا ہے، مولا فرماتے ہیں وسائل الشیعہ میں، جو کوئی ہمارے دشمنوں کو مومن سمجھتا ہے، وہ روز معاشر اس طرح سے مشہور ہوگا کہ اس کے لباس پہ ہمارا خون ہوگا، اس کا لباس ہمارے خون سے رنگین ہوگا۔ یعنی اندازہ آپ کیجئے کہ محبت سیدہ، مجلس سیدہ کی کتنی عظمت ہے کہ یہاں وہی آئے گا جسے بی بی بلائیں گے۔ توجہ ہے نا؟ مصائب میں بھی جملے آپ سنتے ہیں نا کہ جناب سیدہ نے جب وصیتیں فرمائی تھی مولا علیہ السلام کو، تو بی بی نے فرمایا تھا کہ یا علی فلاں فلاں میرے جنازے پہ نہ آئے۔ تو اس کا مطلب عزاداری سیدہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں وہی آتا ہے جسے بی بی بلاتی ہیں۔ آپ لاکھ زور لگا لیں، اپنے گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں سلیکٹڈ جو ہوتے ہیں لوگ وہی آتے ہیں۔ محلے میں دیکھیں کئی شیعہ آباد ہیں، لیکن پتہ نہیں نہ جانے بی بی کی رجسٹر میں وہ جس کا نام چاہتی ہیں اسی کی حاضری لگتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قابل بنائیں کہ ہم بی بی کی مجلس پہ جانے کے قابل ہوں، بی بی ہمیں قبول فرما لیں۔ جس کو بی بی نے قبول فرما لیا، اپنے فرش عزا پہ بلا لیا، سمجھ لیجئے اس کو دنیا آخرت کی برکتیں مل گئیں، کیونکہ یہ وہ بی بی ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بی بی ہیں کہ جن کو اللہ کے پاس ان کا جو ایک نام ہے وہ مبارکہ بھی ہے، یہ برکتوں والی بی بی ہے۔ اور دنیا میں جو ان کو سمجھ گیا اس کی قسمت، جو نہ سمجھا اس کی اپنی عقل پہ پردے ہیں کہ آخرت میں اس کے لیے کیا رہ جائے گا؟ حسرتیں۔
پھر وہ ترسے گا، حسرت کرے گا، کاش وہ جو مجھے ایک زندگی ملی تھی اس میں میں سمجھ لیتا کہ آل محمد کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کو سمجھ لیتا. کیونکہ روایت بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے، صادقین اس کی روایت کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے خاص طور پہ یہ روایت ہے، فرماتے ہیں حرام علی روح ان تفارق جسدہ حتی ترا خمسہ، کسی بھی روح کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنے بدن کو چھوڑے. سب پہ یہ وقت تو آنا ہے نا، کون ہے جو کہہ سکتے کہ نہیں آنا؟ اور اس سے زیادہ خوف کی بات یہ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں کب آنا ہے. نہ موت جوانی دیکھتی ہے، نہ بچپنا، نہ بڑھاپا، یہ اللہ کو پتہ ہے. بہرحال دعا ہے کہ کبھی بے وقت نہ کوئی جائے دنیا سے. تو یہ معصوم فرماتے ہیں حرام علی روح ان تفارق جسدہ، کسی بھی روح کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھوڑے، حتی ترا خمسہ، یہاں تک کہ وہ 5 کو نہ دیکھ لے. ہر کوئی دیکھے گا، مومن بھی دیکھے گا، منافق بھی دیکھے گا، لیکن فرق کیا ہے؟ حیث تقر عینہ اور سخنہ عینہ، یعنی جو مومن دیکھے گا تو اس کو پنجتن پاک کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور جو منافق دیکھے گا، دشمن آل محمد دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کو غمزدہ کر دے گا ان کا دیدار. یعنی پنجتن پاک کے دیدار، پنجتن پاک علیہ السلام کا دیدار سب نے کرنا ہے، لیکن وہ دیدار مومنین کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے گا، اور بغض جو رکھتے ہیں، جو دشمنان آل محمد ہیں، ان کو جب وہ دیدار کریں گے وہ غمزدہ ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھوں میں وہ غم صاف نظر آ رہا ہوگا. آپ نے دیکھا مومنین جو دنیا سے جاتے ہیں ایسی اب تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی نا. ہم چاہیں تو بڑا اچھا سوشل میڈیا سے استفادہ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں. ایسی فلسطین میں یا کہیں جہاں آپ دیکھیں شام میں، جہاں کہیں مومنین شہداء جو ہیں ان کے کچھ ایسے جوانوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں وہ مسکراہٹ ہے، ان کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، کیونکہ وہ دیدار کرتے ہیں. دنیا میں جب محبت کی ہوتی ہے تو جب وہ نظر آئیں گے تو دیدار کریں گے تو مسکراہٹ آئے گی. جب دنیا میں وابستہ ہی نہیں رہے، محبت ہی نہیں کی، تو پھر دیدار کر کے آنکھوں میں افسوس ہوگا نا کہ اوہ یہ تو حقیقت تھی باتیں، یہ تو واقعی پنجتن پاک آ گئے، لیکن میں نے دنیا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. لیکن اس وقت مہلت کا وقت ختم ہے نا، خدا نے آخری سانس تک مہلت رکھی ہے، لیکن ایک وقت ہے کہ مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان ہستیوں کی معرفت حاصل کریں. یہ جو ہمیں وقت ملا ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو لوگ کنورٹڈ ہو کے آ رہے ہیں ان سے پوچھیں انہیں کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. ہم تو اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اس نور ولایت کی قدر کرنی چاہیے. اب اس دن ابھی ایک دو دن پہلے ہی میری نظر سے ایک ویڈیو گزری ہے، اس میں اہل حدیث کے ایک بہت بڑے خطیب ابو سفیان احمد شاکر، اس نے اپنا بیان ڈالا ہوا تھا، ویڈیو تھی اس کی. وہ کہہ رہا تھا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے مکتب تشیع کو قبول کر لیا ہے. اس میں جس کو میرے سے ناراض ہونا ہے یا جس کو میرے پہ کوئی اعتراض ہے، مجھے اس کے کسی کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی اتنا دل بڑا کر کے ان لوگوں کو آنا پڑتا ہے. اور ہمیں اب چاہیے نا کہ ہم بھی سمجھیں کہ ہمیں اگر پلیٹ میں رکھ کے یہ چیز مل گئی ہے تو ہمارا اگلا کام کیا ہے؟ کہ ہم یہیں پہ رک جائیں کہ بڑے خوش ہیں جی ہم تو شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم تو علی کی محبت میں پیدا ہو گئے. بس نہیں، ہماری ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ جب دوسرے لوگ سمجھ کے ریسرچ کر کے ادھر آتے ہیں تو انہیں کتنا خاندان والوں کی مخالفت دیکھنا پڑتی ہے، کیا کیا مصیبتیں. کل میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے آگے اپنا قدم بڑھائیں کہ ہم تو ان چیزوں کا ہمیں سامنا نہیں ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ان کے ذکر کو عام کریں، ان کے ذکر کو سنیں، فرش عزا پہ جائیں، فرش عزا پہ بیٹھیں. اس کے بغیر ہم جو ہے دشمن بہت کام کر رہا ہے. اگر ہم نے فرش عزا سے اپنا تعلق توڑ لیا یا فرش عزا سے اپنے آپ کو جوڑے نہ رکھا یا اگلی نسلوں کو فرش عزا سے نہ جوڑا تو دشمن طاغوت اتنا کام کر رہا ہے کہ ہماری نسلیں سنبھالی نہیں جائیں گی. تو ہمارے پاس محبت فاطمہ ایک بہت قیمتی چیز ہے، اور ہمارا مقصد حیات یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس محبت پہ باقی رکھیں اور اپنی اگلی نسلوں تک اس محبت کو منتقل کر کے دنیا سے جائیں. یہ اپنا ہمارا ہدف، خاص طور پہ اس موجودہ دور میں جب کہ دشمن مخالف ہے اس ذکر کے، وہ اس ذکر کے خلاف کیا کیا کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کاموں کا بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کر سکیں. صلوات پڑھیں میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی
فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پہ کام آئے گی، 1 یا 2 یا 4 یا 10 یا 20 نہیں، رسول کیا فرما رہے ہیں 100 مقامات پہ، اور وہ ایسے مقامات ہیں کہ وہاں پہ دنیا والا کوئی کام نہیں آ سکتا، کیونکہ دنیا والوں کو تو اپنی فکر ہوگی، اس کو تو اپنا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو جنت کے وارث ہیں، یہ جو محشر کے مالک ہیں، یہی ہستیاں ہیں کہ جو محشر کی بھی مالک ہیں، جو کوثر کی بھی مالک ہیں، جو جنت کے بھی سردار ہیں، ان کی محبت نے کام آنا ہے۔ اور میری بیٹی فاطمہ کی محبت رسول فرماتے ہیں 100 مقامات پہ کام آئے گی، جس میں ادنا ترین جو مقام ہے وہ قبر، برزخ، میزان اور پل صراط، یہ ادنا ترین مقام ہے۔ اور اس کے علاوہ سوچیں، ان 5 کے علاوہ 95 مقامات کس قدر سنگین ہوں گے کہ جن کو رسول فرما رہے ہیں یہ ادنا ترین مقام ہے، اور یہ وہ مقامات ہیں کہ ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے۔ اور وہاں پہ رسول فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ سے جس نے محبت کی ہوگی وہ محبت کام آئے گی۔ اور اس فرش عزا پہ آنا، بی بی کا ذکر سننا محبت کے ساتھ، بی بی کی مظلومیت کو سن کے آنسو بہانا، مجلس کروانے والوں کا مجلس کروانا، یہ سارا کچھ سوچے پھر کس قدر یہ کام آنے والی چیز ہے، کس قدر یہ کام آنے والی چیز ہے، اور اس کی ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ سکتے کہ مجھے پلسرات کا سامنا نہیں ہوگا جی، یا مجھے کون سا موت کا سامنا ہے، مجھے کون سا برزخ ملے گی، کئی ہزار سال پتہ نہیں برزخ میں گزر جانے ہیں، تو وہاں پہ جناب سیدہ کی محبت کام آئے گی۔ صلوات پڑھیں۔ اذان صلوات پڑھیں گے۔ ایسی مبارکہ بی بی، کوشش کیا کرے میں کہ جب بی بی کی مجلس میں آئیں آپ کا ہر پورا دھیان جو ہے ہر لفظ پہ ہونا چاہیے کہ ہم جس عظیم ہستی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عظیم ہستی کہ جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت ہے۔ صلوات پڑھیں میں۔ جناب سیدہ کی برکتیں، ان کے وجود مقدس کی جو برکتیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 20 جمادی ثانی سے شروع نہیں ہوتی کہ جب بی بی دنیا میں تشریف لائی ہیں تو اس کے بعد ان کی برکتیں تب تک ہیں جب تک وہ دنیا میں ہیں، پھر دنیا سے چلی گی تو برکتیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بی بی کا وجود بابرکت عالم ارواح میں فرشتوں کی مدد کرتا رہا، عالم انوار میں فرشتوں کی مدد کرتا رہا۔ جب بی بی دنیا سے ظاہراً میں کہہ رہی ہوں،
وگرنہ ان ہستیوں کا مقام اتنا ہے، ان کے اختیارات اتنے ہیں کہ وہ ہماری گفتگو، ہماری باتیں، ہمارے دلوں کی راز سب کچھ وہ جانتی ہیں، ان کا مقام عظمت اتنا بلند ہے۔ ہمارے یقین میں، معرفت میں کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس در سے اتنا لے نہیں پاتے، وگرنہ وہ عطا کرنے پہ راضی ہیں، وہ تو آمادہ ہیں عطا کرنے پہ، ہمارے لینے میں کمزوریاں ہیں۔ ہم نے اپنی ان کمزوریوں کو دور کرنے، اپنی معرفت کو اور اپنے یقین کو بڑھانا ہے کہ ہم اس در سے زیادہ لے سکیں۔ تو یقین کیجئے جنہوں نے اپنے اس یقین کو بڑھایا، وہ اپنے یقین اور معرفت کے حساب سے اس در سے اتنے فیض یاب ہوئے کہ آج دنیا میں ان کا نام باقی ہے، ان کا نام روشن ہے صرف وابستہ ہونے سے۔ تو جناب سیدہ کی برکتیں صرف ان کی حیات مقدس تک نہیں ہیں، بلکہ بعد میں قیامت تک ہم ان کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، جس میں سے ایک بہت بی بی کے صدقے سے جو ہمیں ایک بہت قیمتی چیز ملی، جو کہ تسبیح زہرا کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور معصومین فرماتے ہیں کہ تسبیح زہرا جو ہے، اس کی ہم اپنے بچوں کو نماز کی طرح تاکید کرتے ہیں، یعنی جس طرح بچے کو نماز کے لیے کہ نماز واجب ہے، ساتھ ہی ہم بچوں کو اتنی تلقین کرتے ہیں کہ آپ نے تسبیح کے بغیر نہیں اٹھنا۔ اور پھر ہمارے امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نماز پڑھے اور نماز کے بعد اپنا پہلو نہ بدلے، یہ ایک بہت اہم وظیفہ ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں۔ نماز کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اپنا پہلو نہ بدلے، جیسے تشہد پڑھا، سلام پڑھا، تو اسی پہلو پہ تسبیح زہرا پڑھے، یعنی پہلو بھی نہ بدلے۔ اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ غالباً جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس میں مصلحت ہی ہو سکتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پہلو بدلنے میں انسان تسبیح پڑھنے سے غافل ہو جائے، اس لیے امام نے نماز کے ساتھ ہی جوڑ دیا کہ جو ہی آپ تشہد اور سلام پڑھ لیں، اسی پہلو بیٹھے بیٹھے آپ تسبیح زہرا پڑھ لے گا، جو اس کو 1000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ 1000 رکعت کا ثواب کتنا آسان کر دیا بی بی نے ہمارے لیے، بی بی کے صدقے سے ملی نا۔ بچوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ بی بی گئی تھی اپنے بابا کے پاس۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں لوگوں کے گھر کنیزیں ہوتی تھی، جیسا کہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے، تو جناب سیدہ کے گھر کا بھی کام بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو بی بی گئی اپنے بابا کے پاس، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بی بی کو حیا محسوس ہوئی، واپس آ گئی، بات کیے بغیر واپس آ گئی۔ تو رسول اللہ پھر اپنی بیٹی کے گھر آئے، تشریف لائے، تو پوچھا کہ بیٹا آپ آئی تھی اور کچھ کہے بغیر واپس چلی گئیں، تو آپ مجھے بتائیے آپ کس لیے آئی تھی؟ تو اس وقت بی بی نے فرمایا کہ مجھے بابا جان کاموں میں بہت تنگی ہوتی ہے، کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں تھک جاتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ایک کنیز عنایت کر دیں تاکہ میرے لیے کاموں میں ہیلپ ہو جائے، میرے ساتھ وہ مدد کروا دے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، اگر میں آپ کو کنیز کی جگہ پہ کوئی ایسی چیز، ایسا خزانہ دے دوں، ایسا نسخہ دے دوں جو کنیز سے زیادہ کام آئے، تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو پھر یہ تسبیح دی کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، یہ میرے ذہن میں بھی آتا تھا کہ وہ تو کنیز لینے گئی تھی، اب ہمارے جیسے سطحی سوچ کا انسان ہو، وہ تو یہ پوچھے گا، وہ تو یہ سوچے گا کہ یہ تو بجائے کام مدد کرنے کی مزید کام بڑھا دیا۔ کوئی میرے جیسا انسان ہو وہ تو یہ سوچے کہ مزید پڑھنے کو دے دیا کچھ، یہ تو کام مزید بڑھ گیا، میں تو گئی تھی کہ میرے سے کام جو ہیں وہ ہو نہیں پاتے، تو اب یہ مزید انہوں نے کچھ پڑھنے کو بتا دیا۔ میرے جیسا انسان جو خاکی ہے وہ تو یہ سوچے گا، لیکن بی بی نے کیا فرمایا کہ میں اللہ سے بھی راضی ہوں اس تحفے پہ، اللہ کے رسول سے بھی راضی ہوں۔ اب رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جو یہ تحفہ دیا، تو یہ تحفہ کیا کس طرح سے کام آیا بی بی کے؟ یہ تو مزید پڑھنا پڑ گیا نا، بی بی کو زیادہ پڑھنا پڑ گیا، لیکن نہیں، بات ایسے نہیں ہے۔ اصل میں خدا کا جو ذکر ہے اس میں توانائی اتنی زیادہ ہے، اور جس تعداد کے ساتھ بتایا اسی تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر ہم تسبیح زہرا کو اس کی آداب و شرائط کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں جو برکتیں ملیں گی وہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مطلب کنیز کی جگہ تسبیح زہرا، ایک عجیب بات لگتی ہے نا کہ کنیز کی جگہ تسبیح زہرا، یہ کیسے مدد ہوگی؟ اصل میں اس خاص تعداد میں اتنی توانائی ہے کہ جو جبرائیل اللہ سے لے کے اللہ کے نبی تک لے کے آئے ہیں رسول خدا کی محبوب بیٹی کے لیے، تو سوچیے وہ کتنی توانائی والی چیز ہوگی۔ اصل میں جو تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے لیے وقت میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے امور منظم ہو جاتے ہیں۔ اور رسول خدا نے اپنی بیٹی کو یہ تحفہ دیا ہے جو کہ ان کی لاڈلی بیٹی ہے،
جس کی مصیبت اور مشقت کو وہ جانتے ہیں، تو اس کا مطلب اس تسبیح میں وہ اگر ہم اس کو آداب و شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی وہ چیز ہماری زندگیوں میں بھی آ سکتی ہے۔ اور اس کو خاص طور پہ جو تاکید کی گئی ہے نماز واجب کے بعد ضرور پڑھا جائے۔ البتہ مستحب نماز کے بعد تاکید نہیں ملتی، پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، لیکن واجب نماز کے بعد اس تسبیح کو ضرور پڑھیں اور ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے بے ہنگم کام ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، یہ وقت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کاموں کو منظم نہیں کر پاتے اور ہمارے لیے وقت میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ تسبیح دی، یہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے، ہم سب کے لیے بہت قیمتی وظیفہ ہے۔ اگر ہم بھی ہر واجب نماز کے بعد پہلو بدلے بغیر، ایک تو 1000 رکعت کا ثواب ملے گا، دوسرا ہمیں یہ ملے گا ہمارے کام منظم ہو جائیں گے، ہمارے وقت میں برکت آ جائے گی۔ اور میں نے خود یہ تجربہ کیا، اور ایک رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح کو وظیفہ بنائیں، اور کیا اس پہ ٹائم لگتا ہے، 2 منٹ لگتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں تھوڑی سی اس کے آداب و شرائط بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ جب آپ کو اس کی عظمت پتہ چل گئی ہے تو اب اس تسبیح کو جب آپ نے پڑھنا ہے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو میں نے دیکھا نہیں رکھا جاتا۔ پھر ہم کہتے ہیں لو جی وہ عالمہ تھی، وہ خانم نے بتایا ہمیں تو ہمیں تو وہ چیز ملی نہیں ہے، تو اصل میں ہم خود اس کو صحیح انجام نہیں دے پاتے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کسی بتانے والے نے صحیح بتایا نہیں ہے۔ اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تسبیح زارہ جب پڑھ اس میں موالات ہونی چاہیے۔ بعض کا تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی آ گیا، ہاں بیٹا ہاں جاؤ ذرا دروازہ پہ تو دیکھنا کون ہے، پھر تسبیح پڑھی جا رہی ہے۔ یہ موالات ٹوٹ کے، موالات کا مطلب ہوتا ہے پے در پہ اعمال کو انجام دینا، اس میں وقفہ نہ آئے، اس میں بات چیت نہ کریں جب تک۔ اور دوسری جو غلطی ہوتی ہے وہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ نا تلفظ صحیح ادا نہیں کر پاتے، یعنی اللہ اکبر اس کو 34 ٹائم کہنا ہے، اور کیا جلدی پڑھی ہے بھئی، آپ یہ کہنے ہی لگے ہیں تو اللہ پہ کیا احسان کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ اب اس پہ خدا ہمیں برکت نہیں دے رہا، شکر کرو، سزا نہیں دے رہا، ہم پہ عذاب نہیں بھیج رہا کہ ہم اس کے اتنے عظمت والے نام کو لے کس طرح سے رہے ہیں۔ اور یہ عموماً میں نے دیکھا کہ اسی طرح سے پڑھا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کچھ اللہ اکبر، تھوڑا ٹھہر کے ہر ایک اسم کو صحیح ادا کریں۔ اور اگر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ساتھ ذہن آپ کا پوری توجہ کے ساتھ جب آپ کہیں گے، جعفر شوستری ایک بہت بڑے عارف عالم گزرے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ صحیح معرفت کے ساتھ کہہ لیں تو ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ بھی ہم نے کبھی اس کو معرفت کے ساتھ کہیں تو یہ تسبیح۔ پھر الحمدللہ کا ہم کیا حال کرتے ہیں، الحمدللہ 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 الحمدللہ، دو للہ لفظ نہ بنے، کیونکہ دال اور لام اللہ کے مل کے دو للہ نہ بنے۔ اس کو اس طرح سے جب سورہ فاتحہ کے بھی آپ نماز میں تلاوت کریں اس چیز کا خیال رکھیں کہ الحمد ایک الگ لفظ ہے، للہ ہی الگ ہے، اور ان کا فرق محسوس ہونا چاہیے۔ الحمد للہ الحمد للہ، اس طرح سے تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے گا، 2 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، لیکن آپ کو برکتیں کتنی ملیں گی۔ اور وہی اگر آپ 2 منٹ زیادہ نہیں لگانا چاہتے، جلدی پڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور سبحان اللہ، اس کو بھی اللہ کی ہے جو ہے اینڈ پہ عموماً سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، آخر میں اللہ کی ہاں کو بھی واضح کریں، یعنی اپنی پوری کوشش کریں۔ اور جب اللہ اکبر کہیں تو آپ کا یہ دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ کس سے بڑا، کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ فلاں سے بڑا، یعنی اللہ اتنا بزرگ و برتر ہے۔ اور جب الحمدللہ کہہ رہے ہوں تو آپ کا دھیان ان نعمتوں پہ ہونا چاہیے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، کیونکہ ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ تو کتنا اچھا موقع ہے کہ آپ کو شکر ادا کرنے کا موقع مل گیا، تو خدا فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تو تم شکر ادا کرو گے میری نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ اب اس طرح سے کیا ہے کہ ہم ایک طرف تسبیح زارہ پڑھ رہے ہیں، ایک طرف 1000 رکعت مل رہے ہیں ثواب، اور دوسرا ہم شکر بھی ادا کر رہے ہیں جو کبھی نہیں کرتے۔ تو آپ ان نعمتوں کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو خدا نے آپ کو اولاد دی ہے، ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں آپ کے مائنڈ میں جو نہیں دی، ان کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، جو دی ہیں ان کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ اگر آپ کبھی فہرست بنائیں نا کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے اور کیا نہیں دیا، نہیں دینے والی کم ہوں گی، ہم ان کم کے لیے پریشان رہتے ہیں، جو دیا اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح جب سبحان اللہ کی باری آئے تو اس کو بھی ایک تلفظ بھی اچھا ادا کریں، اور ساتھ غور کریں کہ اللہ نے کیا کچھ اس کائنات میں ہمارے لیے بنایا، کیسے موسم بنائے، ہماری جسم کے مطابق اس فضا کو بنایا، ہمارے زمین کو ہمارے چلنے کے قابل بنایا۔ ہمیں اپنے جسم پہ غور کیا کریں، ہمیں خدا نے کتنا خوبصورت ایک سسٹم دیا ہے۔ انسان، ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ میں مونگ پھلی کھا رہی تھی
تو میں دیکھ رہی تھی کہ اے خدا تیرا کون مقابلہ کر سکتا ہے، تیری عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، ہر وقت اللہ پہ غور و فکر کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ اللہ سے جڑیں، یعنی اس کو دیکھیں اللہ نے ایک ایک دانے کو کس طرح سے پیک کیا ہے، کس طرح سے دو دو دانوں کر کے، تین تین دانے کر کے، ان کی پیکنگ بھی اس حساب سے، اور پھر جب اس کو کھولتے ہیں تو اندر سے ایک باریک سا چھلکا اور ہے جو مزید اس کے لیے ہماری صحت کا خیال رکھتے ہوئے کہ مزید صفائی اور مزید تحفظ کے لیے۔ اسی طرح ہر پھل پہ آپ غور کریں، ہم غور نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے بالکل غافل ہیں۔ یہ تسبیح زہرا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے، جب اللہ سے جو جڑ جائے گا اس کو پھر اور کیا چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا نا، بس ایک بات ذہن میں آ گئی، میں چاہتی ہوں کہ مزید اللہ سے آج ہم جڑ جائیں بی بی کے صدقے سے۔ تو وہ بادشاہ جو تھا اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کروایا کہ کل کا دن 9 بجے میرے محل کا صدر دروازہ کھل جائے گا، اور جس نے جو لینا ہے کل کے لیے، صرف کل ایک دن کا اس نے اناؤنس کیا، ایک دن کا، کہ ایک مخصوص دن کو میں کھول دوں گا، سب لوگ آئیں، اور ایک مخصوص وقت کا اس نے اعلان کر دیا کہ 2 یا 3 گھنٹے کے اندر اندر جتنے لوگ آئیں گے، جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ اس کی ہو جائے گی۔ اب لوگوں نے جب یہ اعلان سنا وہ بڑے خوش ہوئے، کوئی کہنے لگا میں وہ بادشاہ کے جو قیمتی گھوڑے ہیں نا میں تو ان کو ہاتھ لگا دوں گا، کوئی ساری رات پلاننگ کرتے رہے، کوئی کہنے لگا میں تو بادشاہ نے وہ جو سونے کے کبوتر پڑے ہوئے نا اس کے تخت کے پیچھے، میں تو ان کو ہاتھ لگا دوں گا، میں تو، یعنی ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے۔ اور جو ہی صدر دروازہ اس مخصوص وقت پہ کھلا، یوں دوڑے لگی، ہر کسی نے کسی نہ کسی چیز کو ہاتھ لگانا شروع کیا۔ تو ایک عقل مند انسان تھا، اس نے جا کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، جس کا بادشاہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا۔ اس نے تو یہی بات ہے کہ ہم اگر اللہ کو سمجھ لیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ تو ہم اس دنیا کے لیے، ان چیزوں کے لیے پریشان رہ کے اپنے آپ کو ہم اللہ سے غافل کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ہماری ہر نعمت میں ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، صرف ہم غور و فکر کرنے کی، اسی غور و فکر کی طرف قرآن بلاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو کون پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ؟ قرآن کو تو ہم عربی کے ساتھ سادہ ناظرہ پڑھ لیں تو بڑی مہربانی ہو جائے گی ہماری، لیکن ترجمہ میں جانا، اس کی تفسیر میں جانا بہت ضروری ہے۔ مومنات، بی بی نے اپنے خطبے میں قرآن کی طرف بلایا ہے، جو بی بی کا علم کا دریا بی بی نے بھایا نا، خطبہ فدقیہ، اس پہ میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل اسی پہ میں گفتگو کروں، تو کس طرح سے قرآن کی طرف بی بی نے بلایا۔ بی بی کی زندگی میں بی بی فرماتی ہے مجھے تمہاری دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ایک تو زیارت رسول پسند ہے، ایک مجھے انفاق پسند ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور ایک مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے۔ تو ہم نے اگر فاطمی بننا ہے، ہم نے اگر واقعاً بی بی کی صحیح معنوں میں کنیزیں بننا ہے، تو ہم بھی انہیں چیزوں کو جب تک پسند نہیں کریں گے جن کو بی بی پسند کرتی تھی۔ اب ہماری پسند بی بی سے الٹ ہو جائے، ہم قرآن کھولیں ہی نہ، مٹیاں گرد پڑی ہوئی ہیں، قرآن گھروں میں پڑے ہیں، اور یہی قرآن پھر جب محشر میں شکوہ کرے گا کہ اس قوم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ سب چیزیں اس وقت ہم نے سوچنی ہے، اس وقت ہم نے بی بی کے فرش اعزاز سے، مجھے لگتا ہے میں نے شاید پریشان زیادہ کر دیا ہے، صلوات پڑھے بلند آواز بارے دیگر صلوات۔ تو بس مومنات، یہ تسبیح ہے۔ خلیفہ دوم کے دربار میں ایک شخص آیا، مسلمانوں کے خلیفہ دوم کے دربار میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے تسبیح کا معنی بتا دیجئے کہ تسبیح کا معنی کیا ہے۔ آپ جو خلاف رسول اللہ کے تخت پہ، ممبر رسول پہ جانشین رسول بن کے بیٹھ گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تسبیح کے معنی بتائیں۔ تسبیح کی بات ہو رہی ہے، میں کہہ رہی تھوڑی سی اور مزید ہمارے اذہان میں کچھ چیزیں واضح ہو جائیں۔ تو اب یہ بیٹھ تو گئے تھے رسول کے ممبر پہ، رسول کے تخت پہ، لیکن یہ وہ علم کہاں سے آئے؟ وارث علم رسول تو مولا کائنات ہیں۔ اب تسبیح کا معنی یہ بزرگ بتا نہ سکے، تو ایک شخص کو بلایا اور اس کے ساتھ اس کو روانہ کیا اس در پہ جو کائنات جدھر جھکتی ہے، مولا کائنات کے دروازے پہ بھیجا کہ اس کا جواب صرف آپ کو ادھر سے ہی مل سکتا ہے۔ تو یہ شخص گیا، ساتھ وہ جناب سلمان کو بھیجا، تو جا کے دخل الباب کیا، مولا کائنات تشریف لائے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ مجھے تسبیح کے معنی معلوم کرنے ہیں۔ اسلام دعا کے بعد اس نے کہا کہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ تسبیح کا معنی کیا ہے۔ تو پھر امام اسلام نے فرمایا کہ تسبیح جو ہے، التسبیح ہو یعنی تعظیم و جلالہ و تنزیہ ہو اما کانا کالا مشرک، یعنی تسبیح کا کیا معنی ہے؟
تعظیم و جلالہ، یعنی تسبیح کرو اس طرح سے کہ اللہ کے جلال کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے کہ وہ اللہ کتنا جلال کا مالک ہے، کتنی عظمت کا مالک ہے۔ تنزیہ ہو ما کالا مشرک، اور اس چیز سے بچتے ہوئے کہ جو مشرکین کہتے ہیں اللہ ان سے مبرہ ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تسبیح کرتے ہوئے۔ اور یہ پھر اس انداز سے جب تسبیح کی جائے گی، جب سبحان اللہ بھی کہا جائے گا تو اس سبحان اللہ سے آپ کو کیا ملے گا؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارے لیے کتنا آسان ہے اس در کے، جب اہل البیت سے ہم متمسک ہوتے ہیں تو ہمیں کتنے خزانے ملتے ہیں کہ اس سبحان اللہ سے ہمیں کیا ملے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک پھلدار درخت لگا دیتا ہے۔ تو ایک صحابی تھا، اس نے جب یہ سنا تو وہ یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے تو بڑے باغات بن گئے ہوں گے، میں تو اٹھتے بیٹھتے اکثر ہی کہتا رہتا ہوں سبحان اللہ کہتا رہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تب تمہارے باغات ہوں گے کہ جب معصیت سے ان کو جلا نہ دو، معصیت نافرمانی کی آگ سے جلا نہ دو، تو تمہارے واقعاً وہاں پہ بڑے باغ محفوظ ہیں۔ اور اگر تم معصیت کر کر کے آگ معصیت کی بھیجتے رہو گے تو وہ جتنے لگیں گے اتنے جلتے بھی جائیں گے۔ تو مسئلہ یہ کہ نیکی کرنا پھر بھی آسان ہے، اس کو بچا کے رکھنا وہ بہت ذمہ داری کی بات ہے کہ اس کو بچا کے رکھا جائے۔ ایک مرتبہ جناب سلیمان نبی اللہ جو ہے وہ اپنے تخت پہ انہوں نے اللہ سے خاص دعا کی تھی نا کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے، یعنی اتنی مجھے مملکت، اتنی حکومت، بادشاہت مجھے عطا فرما۔ یہ عموماً دیکھا جائے نبیوں کی یہ دعا نہیں ہوتی، نبی عموماً فقر و فاقہ میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن بس ہر نبی کے خاصہ ہے۔ جناب سلیمان نے ایک مثال بننا تھا لوگوں کے لیے کہ جب نبی کے بعد نبی کے پاس امارت اور دولت آئے تو تب بھی نبی کس طرح سے اسے اللہ کی راہ میں اپنی ثابت قدمی کو باقی رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں کس طرح خرچ کرتا ہے۔ تو جناب سلیمان کی قرآن میں دعا موجود ہے کہ اے خدا مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو بھی نہ، میرے سے پہلے ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، جنات کو ان کے تابع کر دیا، ان پہ بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں پہ بھی حکومت تھی، اور ہوا ان کا تخت لے کے اڑتی پھرتی تھی۔ ایسے ہی ہے نا قرآن میں بھی واقعہ موجود، قصص الانبیاء میں بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تو جناب سلیمان اپنے تخت پہ، اور وہ تخت بھی ایسا ہوتا تھا جو ہوا میں آپ کا جو اڑ رہا ہوتا تھا وہ صرف ایک تخت نہیں ہوتا تھا، اس باقاعدہ ایک بہت وسیع پیمانے پہ ایک وسیع ایریا آپ اپنے ذہن میں لائیں جس پہ باقاعدہ کرسیاں بھی لگی ہوتی تھیں۔ تو اتنا شان و شوکت والا ایک ٹکڑا ہوتا تھا قالین کا، سمجھ لیجیے، جو ہماری سمجھ میں اب آئے گا۔ تو وہ اڑ رہا تھا، تو نیچے ایک شخص تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ اللہ کا نبی اڑ رہا ہے اپنے قالین پہ، تو اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہوائیں لے کے اڑ رہی ہیں، تو اس نے ایک دفعہ کہا سبحان اللہ، اے خدا تو نے سلیمان کو کیسی بادشاہت عطا کی ہے، کتنی اچھی بادشاہت عطا کی ہے۔ یہ سبحان اللہ جو ہے اس کے منہ سے نکلا، ہوائیں وہ سبحان اللہ لے کے جناب سلیمان کے پاس پہنچی۔ جناب سلیمان نے کہا میرے تخت کو اتارا جائے۔ جب اس کو فرش پہ لایا گیا تو آپ اس بندے کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اے شخص، تو نے جو سبحان اللہ کہا ہے، اگر تیرا یہ سبحان اللہ کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تسلو علیک الملائکہ، تو تم پر تمام فرشتے صلوات بھیجیں گے۔ میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ہم جو بھی کام کریں، تسبیح زہرا بھی پڑھیں تو صرف وہ الفاظ کو بھی بہتر کریں، ڈھانچہ بھی بہتر ہو، اس کی روح میں بھی ہم جائیں، ہم اپنی پوری توجہ کے ساتھ وہ کام کریں گے تو پھر وہ برکتیں ہمیں ملیں گی، وہ رحمتیں ہمیں ملیں گی۔ ہمارے لیے بہت آسان ہے، یعنی تسبیح سے ہی بات، تسبیحات اربع کے بارے میں بتا دوں کہ تسبیحات اربع کا ایک بہت عجیب میرے علم میں ایک چیز آئی، میں نے سوچا آپ کو بھی بتا دوں کہ اس کی ایک ایسی عجیب و غریب برکت ہے۔ تسبیحات اربع کا تو میرے خیال آپ کو پتہ ہوگا نا، جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اربع کا مطلب چار، اور تسبیح کا مطلب چار تسبیحیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چوتھا کلمہ واللہ اکبر۔ یہ چار کلمے، یہ چار تسبیحات ہیں۔ تو یہ چار تسبیحات ان لوگوں کے لیے کہ جو مالی توفیق نہیں رکھتے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر وہ تسبیحات اربع پڑھنے میں کنجوسی نہ کریں تو ان کا یہ پڑھنا اس کا جبران ہو جائے گا، اس کو کمپنسیٹ کرے گا۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی جیسے تو مال تو ہے پاس، توفیق نہیں ہے، یا توفیق تو ہے مال نہیں ہے، دونوں بندے جو ہیں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا، تو یہ دونوں جو خرچ نہیں کر رہے
تو یہ پھر کم از کم تسبیحات اربع پڑھ لیں تاکہ ان کا اس کا مالی جو وہ نہیں ادا کر رہے، صدقات نہیں دیتے، اس کی جگہ اللہ ان کو شمار کی تسبیحات اربع کو شمار کر لے گا۔ کتنی بڑی برکت ہے کہ ہم پھر بھی کہیں کہ ہم خدا کی راہ میں ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، تو خزانے پڑے ہوئے ہیں چیزوں کے، ہم استعمال نہیں کرتے۔ 30 مرتبہ دن میں تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے ہیں، 4 تسبیحات ہیں، ان کو پڑھے 30 مرتبہ بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس سے فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے، وہ کبھی فقر میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی غربت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو قرآن میں خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ بکرۃ واصیلا، واذکروا اللہ کہ اللہ کو صبح و شام یاد کرو اور اللہ کو کثیر یاد کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت سے تذکرہ کرو۔ تو کسی نے امام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ کثرت ہم کتنا ذکر کریں کہ کثرت شمار ہو جائے؟ تو امام نے فرمایا میری جدہ فاطمہ کی تسبیح پڑھ لو، یہی ذکر کثیر ہے۔ سمجھے کہ ہم نے اللہ کا کثیر ذکر کر لیا۔ تو یہ اس بی بی کی برکتیں ہیں، یہ اس بی بی کی جو ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ہم چونکہ میں چاہتی ہوں کہ رابطہ تھوڑا سا میں اپنی گفتگو کا ادھر بھی جوڑ دوں، ہم اسماء فاطمہ، اسماء سیدہ پہ بھی ہم بات کر رہے تھے، اس میں مبارکہ پہ میں نے آپ کو کل بتایا کچھ، اس سے پہلے اس میں فاطمہ کی وجوہات بتائیں، اور آج میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ بی بی کے جو 9 اسماء ہیں اللہ کے پاس، ان میں سے ایک اسم جو ہے وہ اس میں صدیقہ بھی ہے۔ کسی عام انسان کو کوئی لقب ملتا ہے تو وہ پتہ نہیں اس کے لقب کے اس کے شخصیت کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بی بی کو جو القابات ملے ہیں، معصومین کو جو القابات اور اسماء ملتے ہیں وہ ان کا عین کردار ہوتے ہیں۔ تو جناب صدیقہ جو ہیں بی بی فاطمہ سیدہ کونین جو کہ صدیقہ بی بی ہیں، یہ بھی ان کا ایک لقب ہے، ایک نام ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو بس یہاں میں بتانا چاہتی ہوں کہ بی بی کی صدیقہ ہونے پہ اگر ہم روایات کو چھوڑیں، کیونکہ آج کے مسلمان کو تو یہ شوق ہے کہ ہمیں قرآن سے ہر چیز دکھائی جائے، تو پھر آیت مباہلہ پڑھ لیں جس میں خدا یہ کہتا ہے ندعو ابناءنا وابناءکم، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر ہماری دلیلیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، اور تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، لعنت کن پہ بھیجیں گے؟ جھوٹوں پہ۔ تو جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے کے لیے جن صدیقوں کی ضرورت تھی ان میں ایک صدیقہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ قرآن سے بی بی کی صداقت دیکھیے، ایک ہوتا ہے صادق، اس کی مؤنث ہوتی ہے صادقہ، ایک ہوتا ہے صدیق، اس کی مؤنث ہوتی ہے صدیقہ، لیکن یہ صادق اور صادقہ، صدیق اور صدیقہ، یہ بہت فرق ہے۔ یعنی اگر کوئی خاتون صادقہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی یعنی سچ ہی ہمیشہ بولے گی، کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، لیکن یہ ہے کہ جو ہوگا وہ سچ بیان کر دے، اسی کو کہیں گے جی یہ سچی ہے، یا یہ بندہ صادق ہے، جی یہ جو بات ہوتی ہے ویسے ہی بیان کرتے، اپنے سے مسالے نہیں ڈالتا۔ ہم اپنے سے بھی مرچ مسالے ڈال دیتے ہیں نا باتوں میں، تبھی باتیں زیادہ خراب ہو جاتی ہیں۔ تو سچا انسان جیسے سنتا ہے، جیسے دیکھتا ہے، اسی طرح بیان کرتا ہے، وہ ہوتا ہے صادق۔ لیکن ان ہستیوں کا مقام عظمت اتنا بلند ہے کہ یہ واقعہ کی محتاج نہیں ہوتی، یہ جو کہہ دیتی ہے وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ جناب حسنین کے کپڑے درزی کو دیے نہیں ہوئے تھے، بی بی نے بچوں کو فرمایا کہ تمہارے کپڑے درزی لے کے آ رہا ہے، تو یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ صدیق ہونے کی منزلت ہے۔ جناب فاطمہ کی عظمت میں قرآن میں بی بی کی صداقت کے موضوع پہ آیت تطہیر، جس کو ہم حدیث کساء میں بھی پڑھتے ہیں، خدا نے واضح اعلان فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات میرے بچوں کو بس اسی آیت پہ میں ایک احتجاج آپ کے سامنے مولا کائنات کا بیان کروں گی اور اجازت چاہوں گی مصائب کے چند جملے پیش کروں گی کہ جناب سیدہ کونین جب دربار سے یہ الفاظ زبان پہ لانے کو ہمت نہیں ہوتی، میں کیسے کہہ دوں کہ بی بی کو جھٹلایا گیا، جب بی بی کو جھٹلایا گیا، اور بی بی کی زندگی کے ہم بہت مصائب، ہر مصائب ایک سے زیادہ بڑھ کے سنگین ہے، لیکن جو مصیبت بی بی کی زندگی کی بہت زیادہ بی بی کو تکلیف دی جس نے، وہ مصیبت یہ تھی کہ دربار میں بی بی جیسے صدیقہ کو یہ کہنا پڑا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ بہت مشکل تھا جناب سیدہ کے لیے کہ جن کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ تو جب بی بی جھٹلائی گئیں
تو گھر تشریف لائیں. پھر کچھ دنوں کے بعد جناب مولا کائنات گئے. جب کچھ عرصہ گزر گیا تو مولا کائنات گئے اور جا کے خلیفہ اول سے یہ کہا کہ تم نے فاطمہ کو جھٹلا دیا, تم نے فاطمہ کی گواہیوں کو جھٹلا دیا, تم نے کیوں ایسا کیا؟ کیا اگر فاطمہ جھوٹ بولے تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگے جس طرح دوسری مسلمان عورتوں پہ میں حد جاری کروں گا, فاطمہ بنت نبی پہ بھی میں حد جاری کروں گا. تو آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے, اس لیے کہ تم خدا کی گواہی کو جھٹلاؤ گے. جو خدا کی آیت کو جھٹلا دے وہ کافر ہے. جس کی طہارت کی, صداقت کی گواہی قرآن کی آیات دے رہی ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں جھٹلا دوں گا, تو اس کا مطلب تم اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہو. جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ مسلمان نہیں رہتا. تو بس مومنات, جناب سیدہ کی زندگی کی بہت سے مصائب ہیں. بی بی کا بچپن بھی مصیبت میں گزرا. شب ابی طالب میں چند دن اور ہیں, بی بی کو پرسہ دے لیجئے. یہ وہ خاتون ہے جو جگہ جگہ اپنے بچوں کے پرسے لینے جاتی ہے. محرم کے مہینہ, سفر کا مہینہ, آج سارے بچے اپنی ماں کے لیے رونے آئے ہیں, اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں. جناب سیدہ کی بچپن جو ہے, جناب سیدہ کا وہ شب ابی طالب میں گزرا. یہاں تک کہ بی بی نے ساری مصیبتیں برداشت کرتے, ابھی بچپنا ہی تھا کہ وہ وقت آ گیا جب ماں نے ساتھ چھوڑ دیا. خدیجہ الکبریٰ جیسی شفیق ماں, محبت کرنے والی ماں, جس طرح بی بی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی, بی بی کے خود بھی ایسے ہوا کہ بی بی خود بھی چھوٹی سی تھی, عمر میں کم سن تھی جب ماں چھوڑ کے چلی گئی. بی بی نے تو دگنا صدمہ اٹھایا نا, کہ خود بھی کم سن تھی تو ماں چلی گئی, اور جب اپنے بچے کم سن تھے تو بی بی جدا ہو گئی. کوئی ایک طرف کی مصیبت تھوڑی آئی ہے جناب سیدہ پہ. تو جب آخری وقت آیا نا, تو جناب خدیجہ نے اپنی بیٹی کو پاس بلایا اور کہا کہ اے میری بیٹی, پیار کیا اپنی بیٹی کو, آخری مرتبہ پیار کیا اور کہا کہ اے میری بیٹی, ایک بات کہنی ہے جو مجھے تمہارے بابا سے کہتے ہوئے حیا آتی ہے. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ جناب خدیجہ کون ہیں, کہ جو ملکۃ العرب ہیں, ملکہ رہ چکی ہیں. بہت بہت بڑے تجارت کے قافلے تھے جو جناب خدیجہ کے جایا کرتے تھے شام کی طرف, اور سارا عرب مقروض تھا. آج اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر کے اس معظمہ پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ کسی غریب پہ بھی ایسا وقت نہیں آتا جو بی بی خدیجہ پہ وقت آیا. سارا کچھ اسلام کے لیے لٹا کے آج وہ خاتون یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ, مجھے حیا آتی ہے میں آپ کے بابا سے کہوں کہ اسرائیل آنے کو ہے اور میرے پاس کفن نہیں ہے. ملکۃ العرب ہو اور کفن نہ ہو, ذرا غور تو کریں یہ مسلمان. یہ وہ چیزیں میں بیان کر رہی ہوں جو تاریخ میں ثبت ہیں, جن کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اور اپنے بابا سے, میری بیٹی جا کے کہو کہ ان کا وہ پیرہن, ان کا وہ لباس جس میں وہ ان کو وحی ہوا کرتی تھی, وہ لباس میرا کفن بنا دیں, وہ لباس مجھے کفن کے لیے دے دیں. جب اس بات کا کرنا تھا کہ جبرائیل عرشوں سے آئے اور آ کے کہا کہ اے خدیجہ, اللہ سلام بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے خدیجہ, تو نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, آج تیرا کفن عرش سے آئے گا, تیرے لیے کفن عرش سے آئے گا. اور جب عرش سے کفن آ گیا تو رسول اللہ نے اپنی پیاری زوجہ سے ایک مرتبہ یہ کہا, آخری جملے, اور کہا کہ اے خدیجہ, میرے سے بھی کچھ مانگ لو کہ میں نے میری خاطر, میرے دین کی خاطر, دین اسلام کی خاطر اے خدیجہ تو نے سب کچھ قربان کر دیا, لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بھی کچھ مانگو. تو جناب خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, اے میرے سر کے تاج, میں کچھ بھی نہیں مانگتی, صرف میں اتنا مانگتی ہوں کہ آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیں کہ میری بیٹی کو کوئی اذیت نہ دے, میری بیٹی کو رونے نہ دینا. ہر ماں جو کہ دنیا سے اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ماں چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہی ہے, اسے سب سے زیادہ احساس اپنی اولاد کا ہوتا ہے. تو اسی طرح جناب خدیجہ کو بھی وہ احساس تھا اور کہا کہ یا رسول اللہ, اپنی امت کو یہ حکمن کہہ دیں کہ میری بیٹی کو کوئی اذیت نہ دے, میری بیٹی کو کوئی رونے نہ دے. یہ سننا تھا کہ رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, ریش مبارک تر ہو گئی, آنسوؤں سے تر ہو گئی. جب آپ نے گریہ شروع کیا تو بی بی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے حبیب, میں نے ایسا کیا مانگ لیا, میں نے ایسا کیا مانگ لیا کہ آپ نے گریہ شروع کیا ہے, اس گریہ کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے تصویر کا منظر بدلا اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے خدیجہ کو ایک منظر دکھایا. اس منظر میں کیا تھا؟ اس میں ایک بی بی نے دیکھا, بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے
جو لگتی جواں ہے لیکن ضعیفہ ہے، سر کے بال سفید ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ پہلو پہ ہے، اور کس حالت میں ہے؟ وہ حالت میرے زمانے کا امام اس طرح بیان کرتا ہے کہ میری جدہ فاطمہ کے آخری دنوں میں حالات اس طرح سے کیفیت ہو چکی تھی کہ سر پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، سر پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور بی بی اتنی میری جدہ نحیف ہو چکی تھی کہ بار بار غش آ رہا تھا، بار بار غش آتا تھا تو گر جاتی تھی۔ جب خدیجہ نے دیکھا تو ایک مرتبہ رو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو رسول نے رو کے فرمایا خدیجہ اپنی بیٹی کو نہیں پہچانا، اپنی بیٹی کو تو پہچانو، یعنی وہ بیٹی جس کے بارے میں خدیجہ وصیت کر رہی ہے، رونے نہ دینا۔ امت نے کیسا اجر رسالت ادا کیا، کس طرح سے اجر رسالت ادا کیا کہ جناب سیدہ جوانی میں کہتی نظر آئی کہ اجل وفاتی ہے، اللہ میری وفات کو قریب کر دے، اللہ لعنت اللہ۔